ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام اسلامک کیلنڈر کے ذریعے آپ کو ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور کیونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جس کی پہلی تاریخ وہ اہم تاریخ ہے جس تاریخ کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ تو آئیے آج کی اس اہم خوشی کی تاریخ پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ مذہب اسلام میں آج کی تاریخ کی کیا اہمیت ہے۔ تو ناظرین، آئیے آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج کے دن پیدا ہونے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چہیتی نواسی کا نام زینب کیوں رکھا گیا۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ لفظ زینب عربی زبان کے دو لفظ زین اور اب سے مل کر بنا ہے۔ زین کے معنی زینت کے ہیں اور اب کے معنی باپ کے ہیں، یعنی ایسی بیٹی جو اپنے باپ کی زینت، اور یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہا صرف اپنے باپ ہی کی زینت نہیں بلکہ اسلام کی بھی زینت ہیں۔ آپ کا لقب عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، صدیقۃ الصغریٰ، نائبۃ الزہرا، فاضلہ، کاملہ، عابدہ اور آل علی ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت علی علیہ السلام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو ہمارے پیارے رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ آپ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں۔ آپ کا نام جناب زینب کس طرح رکھا گیا، اس کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئیں تو اس وقت پیغمبر اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، اس لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس بچی کا کوئی نام رکھ دیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس سلسلے میں آپ کے والد ماجد پر سبقت نہیں کروں گا، اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا انتظار کیجیے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو خود اس بچی کا نام رکھیں گے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت علی علیہ السلام نے انہیں ولادت جناب زینب کی خبر دی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا، فاطمہ کی اولادیں میری اولادیں ہیں اور ان کے بارے میں خدا فیصلہ کرتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جناب جبریل امین نازل ہوئے اور بعد درود و سلام عرض کی کہ خداوند عالم آپ پر سلام بھیجنے کے بعد فرماتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھ دیجئے، کیونکہ میں نے لوح محفوظ میں اس بچی کا نام زینب لکھ دیا ہے۔ جناب جبریل کی باتوں کو سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زینب کو اپنی آغوش میں لے کر بوسہ دیا اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس بچی کا نام زینب رکھا، اور فرمایا، میری وصیت ہے کہ تمام لوگ اس بچی کا احترام کریں، کیونکہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرح ہے۔ ریاحین الشریعہ جلد 3 پیج 38۔ یعنی جس طرح اسلام کی ترقی اور اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کوشش نہایت ثمردار تھی، اسی طرح راہ خدا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قربانی، صبر اور ثابت قدمی بھی اسلام کی بقا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ گویا کہ پیغمبر اسلام زمانے کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام کی یہ بچی بھی بہت عظیم ہے۔ جس طرح سے آغاز اسلام سے لے کر اپنی آخری سانس تک جناب خدیجہ کی قربانی اسلام کو آگے بڑھانے میں کام آئی، اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور بے شمار مصیبتوں پریشانیوں سے گزر کر دین اسلام کی بقا کے لیے آپ نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ اس کی کوئی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے 5 سال تک اپنے نانا کے ساتھ زندگی گزاری، اور ان کے لیے وہ 5 سال ان کی تربیت کے لیے بڑے اہم تھے۔ یہی وہ دن تھے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زینب کو کبھی آغوش محبت میں لے کر معرفت کے چشمے سے سیراب کرتے،
تو کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو صبر و استقامت کا درس دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید ایسا اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کن مصیبتوں سے گزرنے والی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان حالات کو برداشت کرنے کے لیے بلند ہمت کے ساتھ ساتھ خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا دل ہی چاہیے، تاکہ انسان راہ خدا میں ثابت قدم رہے اور دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن جائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ایک طرف تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی نصرت کے لیے تیار کر رہے تھے، تو دوسری طرف آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام بھی آپ کو آنے والے کل کے لیے تیار کر رہے تھے، اور سب کے سب اس طرح سے آپ کی پرورش کر رہے تھے تاکہ ان کی نواسی اور بیٹی یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک مثالی خاتون بن جائے۔ اور یقیناً کربلا کے دردناک واقعے کے بعد جناب زینب نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین کو بچانے کے لیے ایسی مصیبتیں برداشت کی جن کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی یقیناً ایک مثالی خاتون کہلانے کی حقدار ہے۔ ناظرین، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب کا بیان کرنا عقل انسانی سے باہر ہے۔ آپ تمام صفات، شرف و کمال، علم و فضل، عصمت و عفت، صبر و جلال میں اپنی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جیتی جاگتی تصویر تھی، اور انہی تمام فضیلتوں کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص آپ کے متعلق وصیت فرمائی تھی کہ یہ میری بیٹی اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کی طرح ہے۔ آپ کی جلالت علم و حلم کی بنا پر ہی امام زین العابدین علیہ السلام آپ کو عالم غیر معلمہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ علامہ رازق الخیری لکھتے ہیں کہ آپ کے والد شہر علم کا دروازہ تھے۔ آپ کی والدہ مسجد نبوی میں عورتوں کو درس دیتی تھیں، اور آپ کی علمی صلاحیت کی شہرت عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ مدینہ اور کوفے کی عورتیں بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زبان سے قرآن مجید کے رموز و نکات کو سن کر زار و قطار روتی تھیں، جو آپ کے علم و فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کے وہ خطبات جو آپ نے کوفے کے بازار میں اور شام کے دربار میں دیے تھے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علم کا سمندر تھیں۔ فصاحت و بلاغت میں آپ اپنے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کی حقیقی وارث تھیں۔ جناب زینب عمل و کردار کے اعتبار سے اتنی بلند ہیں کہ ان کو ثانی زہرا یعنی دوسری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے دین کی خاطر اپنا مال و اسباب لٹا کر ہر منزل امتحان میں اسلام کا ساتھ دیا، اور زمانے کو درس بھی دیا کہ ظالم کے ظلم کو برداشت کر کے خاموش ہو جانا یہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ ظالم کے ظلم کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہی سچی انسانیت کی خدمت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوفہ و شام میں حضرت علی علیہ السلام کی اس بیٹی نے اپنے خطبات کے ذریعے سے زمانے کو بتا دیا کہ یزید اور اس کے ساتھی ظالم ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی مظلوم ہیں، جنہیں بے جرم و خطا کربلا کے میدان میں یزید کے حکم سے شہید کیا گیا۔ اس طرح سے جناب زینب نے جگہ جگہ ظالم یزید کے خلاف خطبہ دے کر اس کے چہرے پر پڑی نقاب کو تار تار کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں نہ ہوتی تو جو ظلم کربلا میں ہوا تھا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ یقیناً حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی جناب زینب ہی وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے اپنے خطبے کے ذریعے سب کو بتا دیا کہ کربلا کے میدان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر کس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور ان کے خطبے کی وجہ سے ہی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ناظرین، جناب زینب سلام اللہ علیہا بچپن سے ہی اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھیں۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سو رہے تھے اور ان کے سر مبارک پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کو دھوپ سے بچانے کے لیے
اپنی چادر سے ان پر سایہ کر دیا، اور جناب زینب اس وقت تک اپنے بھائی کے سر پر سایہ کیے کھڑی رہیں جب تک وہ جاگ نہیں گئے۔ یہ تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اپنے بھائی سے محبت۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ان دونوں بھائی اور بہن کی محبت ہی کو دیکھتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا عقد کہیں اور نہیں کیا، بلکہ مدینے میں ہی اس شرط کے ساتھ ان کا عقد اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر سے کیا تھا کہ جناب زینب اپنے بھائی سے دور نہیں رہیں گی، اور جب کبھی امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سے ملنا چاہیں گے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور اگر امام حسین علیہ السلام سفر کا ارادہ کریں اور جناب زینب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو جناب زینب ان کے ساتھ جائیں گی۔ جناب عبداللہ نے ان سبھی باتوں کو خوشی خوشی قبول کر لیا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جناب زینب ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ رہیں اور کبھی بھی بھائی سے جدا نہیں ہوئیں۔ جب مدینے کے حالات خراب ہو گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو مدینے کو چھوڑ کر 28 رجب کو مکے کے لیے سفر کرنا پڑا تو آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ مکے پہنچ گئیں، اور جب امام حسین علیہ السلام کو مکے میں قتل کرنے کی سازش کی گئی اور انہیں مکہ چھوڑ کر کربلا جانا پڑا تو اس وقت بھی آپ اپنے بھائی کے ساتھ رہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی آپ کے سر مبارک کے ساتھ ساتھ رہیں، اور کبھی بھی اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے پیغام کو اپنی آخری سانس تک دنیا والوں تک پہنچاتی رہیں تاکہ زمانے والے امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے درس لیتے رہیں۔ ناظرین، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا پردہ بھی عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ آپ کا پردہ عورتوں کو درس دیتا ہے کہ انہیں کس طرح پردہ کرنا چاہیے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قول ہے کہ عورت کی سب سے بہتر خصلت یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے، اور انہی احکامات پر عمل کرتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنی والدہ کی سیرت کا مکمل نمونہ تھیں۔ اس گھر میں پردے کا کیا اہتمام تھا، اس کے سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار جناب زینب سلام اللہ علیہا روضہ رسول کی زیارت کے لیے اپنے پدر بزرگوار اور بھائیوں کے ہمراہ رات کی تاریکی میں تشریف لے گئیں۔ روضے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن سے کہا، بیٹا روضے پہ جا کے جلتے ہوئے چراغ کو تھوڑی دیر کے لیے گل کر دو۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا سے اس کا سبب پوچھا تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے چراغ کو کچھ دیر کے لیے بجھانے کے لیے کہا ہے تاکہ تمہاری بہن زینب کے جسم کی پرچھائی پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ زینب کبریٰ، جعفر نقوی، پیج 41۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس ماحول میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی پرورش ہوئی وہاں پر پردے کا کتنا اہتمام تھا۔ اس لیے اہل بیت کی چاہت کا دم بھرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں سے سبق سیکھیں اور اپنے پردے کی حفاظت کریں۔ آج کی عورتوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی جناب زینب کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ناظرین، جس طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی تمام عورتوں میں ایک عظیم مرتبہ رکھتی ہیں، اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ جناب زینب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر جناب فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر پوری طرح عمل کرتی رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ثانی زہرا کے لقب سے مشہور ہو گئیں۔ آپ کی ذات گرامی کمالات و صفات کا مجموعہ تھیں جس کا اعتراف سبھی نے کیا ہے۔ بچپن سے ہی آپ کی ذات گرامی علم و عرفان کی بلندی پر فائز تھیں۔ ناظرین، آئیے اپنے پیارے رسول کی اس چہیتی نواسی کی پیدائش کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں اور آپ کی سیرت کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو بہت چاہتی تھیں اور انہوں نے آخری سانس تک پیغام حسینی کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور ہر حال میں اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے ہم کو بھی ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ کی مناسبت سے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔